اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 55 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہرگز ہم تمہارا یقین نہیں کریں گے حتیٰ کہ اعلانیہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں، تو تمہیں کڑک نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ تو خدا کے دیدار کی تمنا اچھی چیز ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی، مگر نبی پر اعتماد نہ کرنا کفر اور عذاب الہی کا باعث ہے، اس لیے ان پر عذاب آیا کہ کڑک سے سب ہلاک کر دیے گئے۔ خیال رہے کہ بنی اسرائیل کی بچھڑا پرستی سے توبہ کرنے کے بعد حکم الہی ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو عذر خواہی کے لیے طور پر لاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام لے گئے، تو ان لوگوں نے وہاں پہنچ کر یہ کہا کہ ہم آپ کو نہیں مانیں گے بلکہ خود رب ہم سے کلام فرمائے۔ تو وہاں پر یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا کہ وہ سب کے سب جو ہیں وہ مردہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس کا ذکر بیان فرمایا، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ہم رب تعالیٰ کو ظاہراً دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی، تو وہ سب کے سب جو ہیں وہ موت کی طرف چلے گئے، یعنی سب مر گئے۔ بعد موتکم، اس کے بعد زندہ کیا تم کو تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا، وہ مجھے الزام لگائیں گے کہ تم نے ان 70 کو مار دیا۔ تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ فرما دیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کی دعا بڑی چیز ہے کہ مردہ زندہ کر دیتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کی دعا سے دوبارہ عمر ملتی ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنی عمر پوری کر کے ہلاک ہوئے تھے۔ موت عمر ختم ہونے کے بعد آتی ہے، آپ کی دعا سے ان کو عمر دی گئی۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور سایہ کیا ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا اور نازل کیا تم پر من و سلوہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر بنی اسرائیل کو حکم سنایا کہ مصر سے نکلو اور شام میں جاؤ، قوم عمالقہ سے جہاد کرو، وہاں ہی آباد ہو جاؤ۔ تو یہ لوگ چاروں ناچار وہاں سے نکلے، راہ میں ایسے جنگل میں پہنچے جہاں پر نہ سایہ تھا نہ کھانے پینے کی چیز۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفید بادل سے ان پر سایہ کر دیا، رات کو نوری ستون روشنی کے لیے بھیجا، وہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا اور آسمان تک اس کا نور ہی نور ہوتا تھا۔ یہاں کے قیام کے زمانے میں ان کے کپڑے میلے نہ ہوئے، نہ پھٹے، نہ ان کے بال بڑھے، نہ ناخن بڑھے۔ تو یہاں 40 سال تک وہ مقید رہے۔ تو اس جنگل کو میدان طے کہا جاتا ہے، یعنی حیرانی کا میدان۔ آگے فرمایا، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰکِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، او پاکیزہ میں سے جو ہم نے رزق دیا تم کو، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا، ہاں اپنی ہی جانوں کا بگاڑ کرتے رہے۔ اس طرح کہ انہیں من و سلوہ جمع کرنے کی ممانعت تھی، انہوں نے ذخیرے جمع کیے، وہ سڑ گئے۔ اس سے پہلے چیزیں سڑا نہ کرتی تھیں۔ من ایک قسم کا میٹھا حلوہ تھا، اور سلوہ جو ہے وہ نمکین گوشت تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جمع کرنے سے منع کیا تھا کہ جو صبح کو آئے وہ صبح کو کھا جانا ہے، جو شام کو آئے وہ شام کو، لیکن انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا۔ تو جب انہوں نے اس کو جمع کیا، ذخیرہ کیا، تو جو انہوں نے ذخیرہ کیا تھا وہ اللہ کے حکم سے سارا کھانا جو ہے وہ سڑ گیا، جبکہ اس سے پہلے کھانا جو ہے وہ جلتا نہیں تھا، سڑتا نہیں تھا، خراب نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو ظلم فرمایا ہے کہ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَیْثُ شِئْتُمْ، اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، تو میدان طے سے آزاد ہونے کے بعد انہیں بیت المقدس میں جانے کا حکم ہوا، یا ایک اور شہر ہے اریحہ جس کا نام ہے،
اس میں جانے کا حکم ہوا جس میں قوم عمالقہ آباد تھی اور اسے خالی کر گئی تھی، تو وہاں باغات میوے بہت کثرت سے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں جانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ، تو پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہو کہ ہمارے گناہ معاف ہوں تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب نیکی کرنے والوں کو زیادہ عطا فرمائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ متبرک مقامات کی تعظیم کرنی چاہیے، کیونکہ رب فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کے شہر متبرک ہوتے ہیں، کیونکہ بیت المقدس انبیاء کا مقام ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کے قرب میں توبہ اور نیکیاں قبول ہوتی ہیں، بلکہ ان کے قرب کی برکت سے نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اس لیے مدینہ منورہ کی مسجد میں ایک نیکی کا ثواب 50,000۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جیسی خطا ویسی توبہ، یعنی اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ، خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ رب کی رحمت اگرچہ ہر جگہ ہے مگر ملتی اسٹیشن پر ہے۔ اولیاء اللہ کے آستانے یہ رحمت ربانی کے اسٹیشن ہیں، اس لیے ہم اللہ کے پیاروں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دونوں ٹانگیں اپنی آگے کو کی اور شہر میں اس طرح داخل ہوئے اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہونا کہ ہمیں معاف کر دے۔ انہوں نے اس لفظ کی بجائے حِنطَةٌ کہنا شروع کر دیا، جس کا مطلب ہے کہ ہمیں گندم دے۔ قوم بنی اسرائیل وہ اتنی سرکش تھی کہ ہر کام کا الٹ کرتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی فرمایا کہ ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور تمہیں نیکی کرنے والے جو ہیں انہیں زیادہ دیں گے۔